اب چلیے تاریخ کی اس سچائی کی طرف چلتے ہیں. امت اگر اس سچائی کو سمجھ لے گی کبھی خسارے میں نہیں جائے گی. ماں بعد کربلا کیا ہوا؟ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثنا عشری میں لکھتے ہیں کہ جب کربلا کا سارا واقعہ ہو گیا، سب شہید کر دیے گئے، 72 سروں کو تلواروں پر بلند کر کے قافلہ چلا یزیدیوں کا. کتنے سر بابا سے بلند بولے؟ 72 سروں کو بلند کر کے کربلا سے یہ قافلہ کوفہ پہنچا. جیسے ہی کوفہ پہنچا تو کوفی لایوفی، کوفہ والوں سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی، یہ مشہور تھا. علی سے انہوں نے بغاوت کی، حسن سے کی، بعد میں حسین کو خط لکھ کر بلایا اور شہادت انہی کوفہ والے ظالموں کی بنیاد پر ان کو ملی. کربلا والوں کو شہادت ملی. سیدہ زینب، حضرت زین العابدین اور 72 کٹے ہوئے سر جب کوفہ کے چوراہے پر پہنچے آئے تو کوفہ کے ظالم بے وفا لوگ بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے، دل پسیجا اور وہ رونے لگے. سیدہ زینب نے دیکھا کہ یہ تو وہی کوفی ہیں جنہوں نے 10,000 خط بھیجے تھے، بلایا تھا میرے بھائی حسین کو اور کہا تھا کہ ہم یزید کے ظلم سے پریشان میں بیعت کریں گے، حسین آ جاؤ، حسین ہماری مدد کرو، حسین ہماری شریعت کو بچاؤ، طریقت کو بچاؤ، معرفت کو بچاؤ، حقیقت کو بچاؤ. حسین نے انہی جھوٹے کوفہ کے ظالموں کی بات پر بھروسہ کر کے مدینے کا رخت سفر باندھا تھا. حسین کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع بھی کیا تھا کہ اے میرے عزیز، اے اہل بیت رسول کے چراغ، تم مت جاؤ مدینے سے، کیونکہ کوفہ والے لایوفی ہیں، وفا کی ان سے امید نہیں ہے. پھر بھی حسین تمہارے پاس آئے، کوفہ والوں کے پاس. سیدہ زینب نے ان ظالموں کی آنکھوں میں جب آنسوؤں کے قطرے دیکھے، سیدہ زینب نے کہا او کوفہ کے ظالموں، اے کوفہ کے بے وفا رہنے والوں، سنو سنو، تم وہی ہو جنہوں نے میرے بھائی کو خط لکھ کر کے بلا کر کے قتل کروایا. آج تمہاری آنکھوں میں یہ گھڑیال کے آنسو نظر آ رہے ہیں. کل 10 محرم کو تم کہاں تھے جب 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کو مارا گیا، جب 10 اور 12 سال کے عون محمد کو مارا گیا، جب قاسم کی لاش اٹھی، جب حضرت علی اکبر اور علی اصغر کو قتل کیا گیا، جب میرے پیارے حسین کی جسم کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا. اے کوفہ کے ظالموں، بے وفاؤں، کل کہاں تھے؟ کوفہ والوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش کھڑے ہوئے تھے. عورتیں بھی رو رہی تھی، بچے بھی رو رہے تھے. تو کوفہ والوں سے سیدہ زینب نے ایک بات کہی تھی. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو ذرا ہاتھ ڈال کے کہیں پر یا حسین، کہیں یا حسین. کوفہ والوں سے سیدہ زینب کہتی ہے، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشری میں لکھ رہے ہیں کہ زینب نے روتے ہوئے دیکھا، گھڑیال والے آنسو دیکھے. کہا ہے کوفہ والوں، اب رو رہے ہو، امت کے لیے بڑی فائدہ بخش چیز بتا رہا ہوں، اب رو رہے ہو، ہاں روتے رہو، کیونکہ تم لوگوں کو قیامت تک اب روتے ہی رہنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی سیدہ زینب نے بددعا دی، کچھ ہی دنوں کے بعد ہلاکو خان کا حملہ. تاریخ بتا رہی ہے کہ بغداد، کوفہ اور تمام کے تمام نالیوں سے خون لوگوں کا بہ رہا تھا. اور کیوں نہ بہتا صاحب، کیوں نہ بہتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ یحییٰ بن زکریا کے قتل کا بدلہ خدا نے 70,000 لوگوں سے لیا تھا،
اور تیرے نواسے حسین کا بدلہ خدا 72,000 لوگوں سے لے گا، 72,000 لوگوں سے لے گا۔ ہلاکو خان کا حملہ ہوا اور آج بھی حالت دیکھ لیجئے بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ آج بھی حالت دیکھ لیجئے وہاں علاقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ کوفہ سے لے کے دمشق تک جہاں جہاں حسین کے گھر والوں کا لوٹا قافلہ گیا، کبھی امریکہ کا حملہ ہوتا ہے، کبھی ISIS کا حملہ ہوتا ہے، کبھی شیعہ سنی اختلافات میں لوگ مرتے ہیں، لیکن مرتے ضرور ہیں۔ یہ کیوں ہے بھائی؟ یہ ایک سیدہ کی بددعا کا اثر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدوں کی بددعا سے بچو۔ ایک سید کی بددعا ڈائریکٹ عرش اعظم پر ٹکراتی ہے۔ دعا کرواؤ گے تو بیت المقدس فتح ہوگا، اور اگر دل دکھاؤ گے تو تحت الثری تک گھاس دیے جاؤ گے اور پتہ بھی نہ چلے گا۔ آج کہتے ہیں نا مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، ابے یہ تو دیکھو وفاداری ہے بھی کہ نہیں۔ اہل بیت سے کتنی انسیت ہے، خدا نے اہل بیت کو تمہارے لیے امان بنایا ہے، اور امانت میں خیانت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کبھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ واقعہ کربلا کا، ماں بعد کربلا کیا ہوا؟ سیدہ زینب نے اپنے دونوں بچوں کو خون سے سنے ہوئے کپڑے اپنے پاس رکھ لیے، رکھنے کے بعد گٹھڑی باندھ لی اور مظلوم زینب چل دی دمشق کے بازار کی طرف، دمشق کی سلطنت کی طرف زینب چلی ہے۔ آگے آگے 72 سر ہیں، واقعے بہت سارے ہوئے۔ حضرت فضہ کا واقعہ آپ سن چکے ہوں گے، اور اس عیسائی کا واقعہ بھی سن چکے ہوں گے کہ جس نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو لے کر کے رات بھر پتھر پہ رکھ کر کے روتا رہا تھا اور سو گیا، تو رسول اللہ باغ میں تشریف لائے اور کہا کہ تو نے میرے حسین سے محبت کی ہے، میں تجھے کلمہ پڑھا کر کے جنت عطا کر رہا ہوں۔ یہ آپ سن چکے ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ جب یہ قافلہ سے چل رہا تھا دمشق کی طرف، تو حضرت علی زین العابدین علیہ السلام جو بیمار تھے وہ دھیرے 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 چل پا رہے تھے۔ ظالم شمر آیا، اس نے دھکا دیا، مارا حضرت زین العابدین کو اور کہا کہ اے بیمار ذرا تیزی سے چل، قافلہ زور سے روا دوا ہے۔ زین العابدین نے اپنے بابا کو آواز دی تھی کہ اے حسین اگر آج تم ہوتے تو شمر اس بیمار عابد بیمار کی طرف کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھتا۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو چومے جاتے ہیں، یہ وہ پیشانی ہے جس کا بوسہ لیا جاتا ہے، اور آج یہ وہ سینہ ہے جس سینے سے انوار و عرفان، شریعت و طریقت و معرفت کا فیضان بڑھتا ہے اور نکلتا ہے۔ اسی سینے پر آج دھکا دیا جا رہا ہے، اسی پیشانی پر داغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے بابا کو یاد کیا، بابا کا سر ایک ظالم کے ہاتھ میں تھا، فوراً ہی تلوار گری، گر کر زمین میں دھس گئی۔ آئے ہائے، زمین میں تلوار دھسنا تھا، شمر نے کسی طرح سے نکالنے کی کوشش کی، تلوار نہیں نکلی، سینکوں نے نکالنے کی کوشش کی، تلوار نہیں نکلی۔ اس کے بعد علی زین العابدین سے کہا گیا کہ اے علی، اے زین العابدین چل پڑ، تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے۔ وہ سر، اس سر کا کی کرامت وہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ سر تو ایسا تھا کہ جب نیزے پر بلند ہوا تھا تو وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور زینب نے اس سر کے تعلق سے کہا تھا، آئے ہے، زینب نے کہا تھا کہ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ اور دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب بولی، دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب بولی، میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا، میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ وہ جانتے تھے یہ سر بڑا قیمتی ہے،
وہ جانتے تھے اس سر کی کوئی مثال نہیں ہے. اب سر آگے نہیں بڑھتا. زین العابدین کو دھکا دیا, کہا بڑھانا اپنے بابا کو آگے. زین العابدین نے کہا بابا کرم کیجئے اور یہ جو بھی کرامت ہے ختم کیجئے. اس کے بعد زین العابدین کو یاد آیا کہ سکینہ تو ہے ہی نہیں. کہا سکینہ کو ڈھونڈا جائے. جب قافلے میں دیکھا تو سکینہ تھی ہی نہیں. اور سکینہ اس لیے قافلے میں نہ تھی کیونکہ راستے میں سخت دھوپ, تکلیف, عرب کی دھوپ آئی ہے, بڑی سخت دھوپ ہوا کرتی ہے, ریت آگ کی طرح تپتی ہے. اس میں ایک چھوٹا سا درخت تھا سایہ دار. قافلہ گزر رہا تھا, سکینہ پیچھے سے ہی ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئی. جیسے ہی بیٹھی تھوڑا سایہ لگا, نیند آ گئی, سو گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ علی زین العابدین نے کہا میری سکینہ کو تو بلا کر لاؤ, وہ کہاں کھو گئی. زینب نے جب سنا سکینہ قافلے میں نہیں ہے, وہ بھی دوڑی, دوڑ کر کے ڈھونڈنے لگی. قافلہ پیچھے آیا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے چھوٹی معصوم سکینہ آرام کر رہی ہے, سو رہی ہے, اور اس کو گود میں لے کر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس بوڑھی عورت کے چہرے پر سفید پردہ پڑا ہوا ہے. زینب کو سکون ہوا, قلبی اطمینان ہوا, اور حضرت علی زین العابدین بھی خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ سکینہ بھی جاں بحق ہو گئی, میرے گھر والوں کی طرح اس کو بھی کسی نے مار دیا, لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ میری سکینہ کی حفاظت ایک بوڑھی کر رہی ہے, ایک بوڑھی کر رہی ہے. تاریخ بتاتی ہے, اللہ اکبر, تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ زینب پہنچی. پہنچنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ اے بوڑھی مائی, تیرا شکریہ, تیرا کرم, تیری نوازش, تو نے میرے گھر کے چراغ کی حفاظت کی, تو نے میری سکینہ کی حفاظت کی. کہا ارے ارے سکینہ کوئی غیر نہیں ہے, سکینہ میری اپنی ہے, اس لیے میں نے سکینہ کی حفاظت کی ہے. کہا اچھا مائی, آخر تم ہو کون اس جنگل میں میرے گھر کی بچی کی حفاظت کے لیے؟ آخر کون ہو, کیسے آئی ہو, کہاں سے آئی ہو؟ زینب سے وہ بوڑھی کہنے لگی کہ اے زینب, کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا, سکینہ تو میری اپنی ہے, سکینہ میرے بیٹے کی بچی ہے. یہ کہہ کر اس بوڑھی عورت نے اپنے چہرے سے جب نقاب کو پلٹا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا, سیدہ فاطمہ الزہرا تھی, جو سیدہ سکینہ کی جان کی حفاظت کر رہی تھی. نعرہ تکبیر, تکبیر, نعرہ رسالت, حسین پاک, نعرہ تکبیر, یہ قافلہ آگے بڑھا. گٹھری ہاتھ میں تھی سیدہ زینب کے. دمشق کے دربار میں پہنچا. راستے میں بہت ساری تکلیف دہ چیزیں آئیں. آپ واقعات سنتے رہتے ہوں گے کہ جب چوراہے پر یہ قافلہ پہنچا ہے, ایک عورت کچھ کھانا لے کے, کچھ کپڑے لے کر کے آ گئی. زینب سے کہنے لگی یہ چند کپڑے ہیں, یہ چند چیزیں ہیں, اپنے پاس رکھ لو. زینب نے کہا کہ میری مدد آخر کیوں کر رہی ہو؟ ہم لوگ تو باغی مشہور کیے جا چکے ہیں, کس بنیاد پر تم میری مدد کر رہی ہو؟ آخر ہو کون؟ کہا میں مدینہ شریف میں رہا کرتی تھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزہ تھی. مجھے فاطمہ نے یہ وراثت فرمائی تھی, یہ حکم فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے دروازے سے قافلہ گزرے گا, مجبوروں کا قافلہ, محتاجوں کا قافلہ, پریشان حالوں کا قافلہ. اگر ان لوگوں کے قافلوں کو دیکھنا تو کچھ کھلانے پلانے کے لیے لیے جانا, کچھ کپڑے لیے جانا, چادر لیے جانا. وہ عورت کہتی ہے, سیدہ زینب اس عورت سے پوچھتی ہے کہ عورت
نام کیا ہے تیرا اور تیری خواہش کیا ہے؟ ہم دشت و بیابان میں ہیں، ہم قیدی ہیں، پریشان حال ہیں، کچھ نہیں دے سکتے. اگر مدینے میں ہوتے تو تجھے انعام دیتے، تیری مدد کرتے، تیرا ساتھ دیتے، تجھے سونے جواہرات اور ہیروں سے لاد دیتے، تیری تمام مشکلیں دور کرتے. لیکن ہم مدینے میں نہیں ہیں، ہم مسافر ہیں، اور ایسے مسافر ہیں کہ جس مسافر کا ساتھ کوئی نہیں دیتا ہے. ہم مظلوم ہیں، بلا وجہ ستائے ہوئے ہیں، یہاں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن دعا کریں گے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کائنات کی تمام دولتیں عطا کرے کہ تم نے سیدوں کی مدد کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ زینب کہتی ہے کہ تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنی خواہش تھی میری کہ جب میں فاطمہ کے در پر دربانی کرتی تھی، غلامی کرتی تھی، کنیز تھی سیدہ کے در کی، تو ان کے 2 بچے تھے. ایک کا نام تھا حسین، دوسری ایک بچی تھی، ایک کا نام تھا زینب، تیسرا ایک بچہ تھا نام تھا حسن. میں نے حسن کو کئی مرتبہ دیکھ لیا، حسین کو دیکھنے کی تمنا ہے اور زینب کا چہرہ دیکھنے کی تمنا ہے. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر یہ 2 خواہشیں پوری ہو جائیں تو مجھے خدا موت بھی دے دے گا تو مجھے قبول ہو جائے گی. سیدہ زینب آنکھوں میں آنسو بھر کے اس عورت سے کہتی ہے کہ اے عورت پریشان مت ہو، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. چہرے سے بالوں کو ہٹا کر زینب کہتی ہے کہ یہ چہرہ جو دیکھ رہی ہے یہ زینب بنت فاطمہ کا چہرہ ہے، اور نیزے پر جس کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی ہے وہ حسین کا چہرہ ہے، فاطمہ کے بیٹی. یہ دربار یزید میں قافلہ پہنچا. تاریخ بتاتی ہے ظالم یزیدیوں نے، خود یزید نے حسین کے لبہائے مبارک کے ساتھ گستاخی کی. چھڑی سے یزید نے حسین علیہ السلام کے ہونٹوں کو ایسے ایسے کیا، چھیڑا. ایک صحابی رسول کو غصہ آ گیا، کہا او ظالم، یہ وہ لمحائے مبارک ہیں جن کو کائنات کے نبی بوسہ دیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے. اسے غصہ آیا تو حبشہ کی ایک عورت وہ کھڑی ہو گئی حسینیوں کی طرف. اللہ اکبر اللہ. حبشہ کی ایک عورت کھڑی ہوئی. یزید نے جب اس پر سختی کی تو اس عورت کے بہت سارے رشتہ دار یزید کی فوج میں تھے. اس حبشہ کی عورت کی مدد کے لیے وہ رشتہ دار آگے آ گئے. سیدہ زینب کو اس بات کا بڑا احساس ہوا، سب سے بڑا احساس ہوا. زینب کہنے لگی کہ یا اللہ، اس حبشہ کی عورت کی مدد کے لیے پوری کی پوری فوج موجود ہے، اور تیرے نبی کی نواسی کی مدد کے لیے ایک انسان نہیں نکلتا. سیدہ زینب کا خطبہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ماں بعد کربلا کیا ہوا، سنیے. لوگوں کے ڈر اور خوف سے کہ کہیں لوگ یزید کے تخت کو الٹ نہ دیں، پلٹ نہ دیں، چھوڑ دیا یزید نے اہل بیت پاک کو. یہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچا مدینے میں. آخری بات سن لیجیے. مدینہ شریف جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو سیدہ زینب کے شوہر کا نام تھا حضرت جعفر. کیا نام تھا؟ حضرت جعفر. حضرت جعفر اس انتظار میں تھے مدینہ شریف میں کہ میری زوجہ واپس آئے گی تو میرے دونوں بچوں کو لے کے آئے گی. 10 سال کا علی، 10 سال کے عون، 12 سال کے محمد کا ان دونوں بچوں کو لے کے آئے گی. بیعت ہو چکی ہوگی. یہ ساری
خوش فہمی میں مبتلا تھے حضرت جعفر. جب قافلے کی آمد کی خبر پہنچی ہے حضرت جعفر کو تو خوشی خوشی یہ پہنچے. ایک حجرہ تھا, اس حجرے میں آپ داخل ہوئے. حضرت جعفر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی اس حجرے میں. نظر جھکا کر کہتے ہیں کہ بوڑھی مائی, میں اپنی بیوی زینب کو ڈھونڈ رہا ہوں, زینب کی تلاش میں ہوں اور اپنے دونوں بچوں کی تلاش میں ہوں. کربلا سے قافلہ آ چکا ہے اور میں اسی قافلے کے انتظار میں تھا. اس میں میرے بچے بھی تھے, میری بیوی بھی تھی. اے بوڑھی مائی ذرا بتا دے میرے بچے کہاں ہیں, زینب کہاں ہے. دیکھنے میں جو بوڑھی ہو گئی تھی جعفر سے کہتی ہے کہ میرے سرتاج تم مجھے بلا بیٹھے, میں بوڑھی مائی نہیں, میں بوڑھی نہیں ہوں. کربلا کے درد نے مجھے بوڑھا کر دیا. میرے بھائی حسین کی شہادت نے مجھے بوڑھا کر دیا. میرے بھتیجے علی اکبر کی جوانی میں لٹ جانا, اس چیز نے مجھے بوڑھا کر دیا. مجھے میرے خاندان کے لٹ جانے کے غم نے بوڑھا کر دیا. مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تاراج ہو جانے کے غم نے بوڑھا کر دیا. مجھے غم نہیں ہے کہ میرے بچے شہید ہو. جعفر چونکے, کہا کیا ہوا زینب, میرے بچے زندہ نہیں ہیں. سیدہ زینب کہتی ہیں ہاں میرے سرتاج, کربلا میں جنگ ہوئی, جنگ میں میرے بھائی بھی شہید ہوئے, بھتیجے بھی شہید ہوئے. میں کیوں پیچھے ہٹتی, میں کیوں پیچھے ہٹتی. میں نے بھی اپنے بھائی پر اپنے بچوں کو قربان کر دیا. میں نے بھی اپنے بھائی پر اپنے بچوں کو قربان کر دیا. مگر جعفر غم نہ کرنا, میں نے اپنے بچوں کو قربان کر کے, حسین نے اپنی قربانی دے کر کے میرے نانا کی گنہگار امت کی بخشش کا سہارا پیدا کر دیا. قیامت کے دن میری ماں فاطمہ کربلا والوں کے خون سے سنے ہوئے کپڑے لے کر کے پہنچے گی بارگاہ خدا میں اور کہے گی اے میرے معبود, یہ کربلا والوں کے خون سے سنے ہوئے کپڑے ہیں. دین کے نام پر انہوں نے تیر کھائے, تلواریں کھائیں, نیزے برداشت کیے, ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے, برداشت کیا. اے خدا, کربلا والوں کے خون کے صدقے میں میرے بابا محمد کی اس گنہگار امت کی مغفرت کر. حضرت جعفر سکتے میں ہے, کہا میرے بچے نہ رہے لیکن میرے بچوں کی کوئی نشانی ہے. آپ کو پتا ہے سیدہ زینب جب چلی تھی تو ایک گٹھڑی رکھ لی تھی ساتھ میں, اس گٹھڑی کو اٹھایا, اٹھا کر کے سیدہ زینب نے اس گٹھڑی کو کھولا, خون سے سنے ہوئے 2 کپڑے نکالے اور ان کپڑوں کو دکھایا. کہا ہے میرے سرتاج, یہ اونٹ کا کپڑا ہے,
یہ محمد کا لباس ہے، اس کو کربلا سے لے کے کوفہ تک اپنے کاندھے پر لاد کر لائی ہے زینب، کوفہ سے لے کر کے دمشق کے چوراہے تک اپنے کاندھے پر لاد کر زینب لائی ہے، دمشق سے لے کر کے مدینے تک زینب کاندھے پر لاد کر کے اس کو لائی ہے۔ جب زینب یہ کہہ رہی تھی، میں نے تاریخ میں جب پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کاندھے پر تازیہ رکھنے کا راز کیا ہے۔ زینب جب اپنے بچے اون اور محمد کی نشانی کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے مدینہ پہنچ سکتی ہیں، تو ہم سنی بھی حسین کی نشانی کو اپنے کاندھے پر رکھ کر کے گلی گلی چوراہے چوراہے گھوم سکتے ہیں۔ سر کو جو کیا دین کے اونچا ہے تو زینب نے، دکھلایا لعینوں کو نیچا ہے تو زینب نے، بیٹوں کا بھتیجوں کا پاکیزہ لہو دے کر اسلام کے گلشن کو سینچا ہے تو زینب نے، ہنس ہنس کے ادیب اپنا گھر بار لٹا دینا یہ حوصلہ دنیا کو بخشا ہے تو زینب نے، زینب نے، زینب نے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اہل بیت کا غم عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔